حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں 4 خزانے عطا کیے: عقل، دین، حیا، عمل صالح. یہ 4 خزانے ہیں: عقل، دین، حیا، عمل صالح. حیا بھی مطلب ظاہر ہے کہ جس سوسائٹی میں آہستہ آہستہ رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر حجاب رہ جاتا ہے لیکن حیا ختم ہو جاتی ہے. حیا بہت امپورٹنٹ عنصر ہے اسلامک سوسائٹی کے فیبرک کو بچانے کے لیے. یعنی جہاں پر ایک بہرحال ایک حیا رہے مرد اور خاتون کے درمیان، محرم نامحرم کے درمیان. جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں تو چاہے وہ حجاب کو آپ باقی رکھیں لیکن گناہ کا ایک راستہ کھول دیتے ہیں. یہ سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں. خیر بات، رسول اللہ نے کہا عقل، دین، حیا، عمل صالح. پھر فرمایا یہ 4 چیزیں خزانے اللہ نے تمہیں عطا کی، 4 آفتیں ایسی ہیں جو ان خزانوں کو ختم کر دیں گے، تو خیال رکھنا. کہ عقل کو ختم کر دیتا ہے غضب. اگر تمہیں اپنے غضب پہ کنٹرول نہیں ہے، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہو، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، عقل ختم ہو جائے گی. بہت گنجائش اس پہ بات ہو سکے لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. دین، فرمایا حسد دین کو ختم کر دیتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے دوسروں سے حسد کرتے ہوئے، کسی اور کی ترقی کو دیکھ کر، کسی اور کی خوشی کو دیکھ کر، کسی اور کی کبھی شہرت کو دیکھ کر، کبھی کسی اور، حسد ہونے لگتا ہے. لوگ اس کی بات کیوں سنتے، میری کیوں نہیں سنتے، اس کے پاس تک کیوں، میرے پاس. حسد اگر ہونے لگے کہ حسد دین کو ختم کر دیتا ہے. چاہے بظاہر کتنا ہی دیندار کوئی ہو، حسد دین باقی نہیں ہے. حیا، فرمایا حیا اگر طمع کسی میں ہے، لالچ، بالآخر ایک مرتبہ ایسا آئے گا کہ اسے حیا بھی ختم ہو جائے گی. اور غیبت عمل صالح کو ختم کر دیتی. یعنی اگر غضب ہے تو عقل نہیں ہے، حسد ہے تو دین نہیں ہے، طمع ہے تو حیا نہیں ہے، غیبت ہے تو عمل صالح نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ عزیزان گرامی، دینداری فقط ظاہری نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یہ ہے دینداری. رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا تھا، پھر نبوت کا اعلان کیا تھا. کیا سمجھانا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. اگر بظاہر میں کتنا ہی بڑا اعمال کرنے والا ہوں، یا مجھ جیسا انسان کتنی بھی تقریریں کرنے والا ہے، لیکن مجھ میں صداقت اور امانت نہیں ہے، میں خطیب تو ہو سکتا ہوں، میں دیندار نہیں ہو سکتا.